الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز طلبہ، ایک مسئلہ جو ہر استاد کو، ہر ٹیچر کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کلاس میں جائے تو بچوں کو خاموش کروانا ایک بہت بڑی الجھن رہتی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جب ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو کلاس میں وہ دھما چوکڑی اور وہ شور مچ رہا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، اور اگر ٹیچر تھوڑا سا کمزور ہو، اس کا روب بہت زیادہ نہ ہو، دبدبا زیادہ نہ ہو، تو اس کو تو بہت ہی مشکل پیش آتی۔ وہ تو دوران لیکچر بھی بچے باتیں کرتے جاتے ہیں اور ٹیچر بیچارہ اپنا پڑھاتا جاتا ہے۔ جو سیزنڈ ٹیچرز ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، جن کا کچھ روب و دبدبا ہے، جن کی کوئی عزت و احترام دلوں میں ہوتا ہے بچوں کے، وہ ٹیچرز جو ہیں وہ جلدی قابو کر لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بولنے کی اتنی عادت کیوں ہے؟ ہر وقت باتیں کرتے رہنا، ہر وقت بولتے رہنا، اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کے پاس بولنے کے لیے اتنا کیا کچھ ہے کہ ہر وقت جو موقع ملے اس وقت باتیں شروع کر دیں گے۔ شاید لگتا یوں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ فوکس اور ٹینشن رہنا چاہتا ہے، توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ توجہ کے طالب ہوتے ہیں شاید۔ لیکن میں نے یہ بھی غور کیا ہے اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ بولتے ہیں اور توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں میں اتنا ناپسندیدہ ہوتے جاتے ہیں۔ آج کل کے نئے زمانے میں تو خیر یہ اب سائنٹیفکلی بھی اور اسٹڈیز اور ریسرچ کے ذریعے بھی یہ بہت پروو ہو رہا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی افیکٹو یو شوڈ بی اے گڈ لسنر۔ اگر آپ لوگوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں اپنا ایک اثر و نفوذ چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک اچھا لسنر، ایک پیشنٹ لسنر ہونا چاہیے۔ آپ کو سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کم چاہیے۔ یہ بولنا جو ہے یہ کچھ بے وقوفی کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ زیادہ خالی ہوگا تو وہ اتنا زیادہ بولے گا۔ وہ جیسے کہتے ہیں an empty vessel makes the greatest of sounds۔ تو جو جتنا خالی ہوگا جس کا دماغ، اتنا زیادہ وہ شور مچائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ باتیں کرے گا، اور جس کے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی عقل کی کوئی رتی ہے تو وہ اتنا ہی خاموش رہے گا۔ جتنی زیادہ عقل بڑھتی جائے گی وہ انسان اتنا ہی خاموش رہتا چلا جائے گا۔ یہ جاننا کہ ہم نے کب بات کرنی ہے اور کب نہیں کرنی، کون سے موقع پر بولنا ہے اور کون سے موقع پر نہیں بولنا، یہ تہذیب کی علامت ہے۔ جس انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے تو وہ انسان مہذب ہو جاتا ہے۔ ہر وقت بولنا مناسب نہیں، ہر بات پہ رائے زنی کرنا مناسب نہیں۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، کسی بھی قسم کی بات ہو، اس پہ وہ رائے زنی ضرور کرتے ہیں۔ اگر بول کے نہیں تو لکھ کے، جیسے آج کل فیس بک پہ ہر بات پہ رائے زنی کرنا اور ماہرانہ رائے دینا ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو اس بات سے بہت بچنا چاہیے۔ ان نیسیسریلی کسی بات پہ رائے دینا کوئی بہت ضروری بات تو نہیں ہے۔ ہماری رائے کو اتنی کوئی مستند تو نہیں ہے کہ ہم اس پہ رائے دینا ضرور اپنا فرض شمار کر لیں۔ اس شیکسپیئر کی ایک بات یاد آتی ہے، بڑی خوبصورت بات۔ اس نے کہا کہ give every man thy ear but few thy voice۔ مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ give every man thy ear یعنی ہر ایک کو اپنا کان تو دے دو، مطلب ہر ایک کی بات تو سن لو، but few thy voice اپنی آواز بہت کم کو دو، یعنی اپنی بات بہت کم لوگوں سے کرو، زیادہ لوگوں کی بات سنا کرو، سن لیا کرو، بولا کم کرو۔ تو give every man thy ear but censure but reserve thy judgment۔ ہر ایک کی کرٹیسزم، ہر ایک کا سینشر، ہر ایک کی تنقید سن لیا کرو، بٹ ریزرو thy ججمنٹ، لیکن اپنی ججمنٹ، اپنی رائے کو ذرا محفوظ رکھا کرو۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں ہر بات میں رائے دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم نے رائے نہ دی تو بہت دنیا کہیں اونچی نیچی ہو جائے گی، الٹ پلٹ ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت فضول قسم کی رائے دینے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابتدا کیا ہے اس کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ پر اور آخرت پر جس کا ایمان ہے، اللہ پر اور آخرت پہ جس کا ایمان ہے تو وہ کیا کرے، فلیقل خیرا او لیصمت۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ یا تو وہ کوئی اچھی بات کہے،
یا پھر خاموش رہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ریلیٹ کس سے کر دیا، اچھی بات کہنا یا پھر خاموش رہنا. اگر کچھ کہنا ضروری ہے تو اچھی بات کیجیے، ورنہ خاموش رہیے. خاموش رہنے میں نجات ہے، خاموش رہنے میں عافیت ہے. اور اس کو ریلیٹ کر دیا، اس کو مشروط کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان سے. اس کا مطلب ہے کہ جس آدمی کا اللہ پر ایمان ہوگا اور یوم آخرت پر اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوگا اس کو، تو وہ تو خاموش رہے گا، ورنہ اچھی بات کہے گا. وہ بری بات تو اپنے منہ سے، ذہن سے اور ارسپانسبل قسم کی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالے گا. تو اس لیے اس کا الٹ بھی پھر صحیح ہوا کہ جو ارسپانسبلی بولتا ہے، ان نیسیسریلی بولتا ہے اور ہر بات میں الٹی سیدھی بات، ہر طرح کی بات کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہے، تو اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ یوم آخرت پر ایمان ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ تو لینا چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ تو نہیں بولتے کہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، آپ یہ فرمائیے کہ نجات کن کاموں میں ہے، نجات کیسے حاصل ہوگی، سیلویشن کیسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک. 3 باتیں فرمائیں. ان میں سے پہلی بات یہ کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو. پہلا کام، اگر نجات چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو، اور نہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی عافیت ملتی ہے ان باتوں سے، تو اگر نجات چاہیے تو پھر یہ کام کرو، امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کا محتاط استعمال کرو. وہی بات کہ فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو. دوسری بات جو بتائی ولیسعک بیتک، کہ دوسرا اپنے گھر میں زیادہ رہو، اپنے گھر کو اپنے لیے فراخ سمجھو، وسیع سمجھو. مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں زیادہ رہو، فالتو وقت، فارغ وقت گھر میں گزارو. اگر گھر سے باہر خواہ مخواہ بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مقصد کے جاؤ گے تو برائیوں میں پڑ جاؤ گے. جیسے ہمارے اکثر بچے، اکثر لڑکے، نوجوان لڑکے گھروں سے خواہ مخواہ باہر نکل جاتے ہیں، ٹولیوں میں، چوکوں چوراہوں میں کچھ گفتگو کریں گے، کچھ خواہ مخواہ ادھر ادھر دیکھیں گے، نظر بازی کریں گے، اور بہت کچھ اس طرح کی خرافات میں پڑے رہیں گے. تو ان بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے جب انسان اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارے. اور تیسری بات یہ بتائی وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کرو، یعنی اپنی خطاؤں پر شرمسار ہوا کرو. جو گناہ ہو جاتے ہیں، انسان بشری تقاضوں سے، ہر ایک انسان سے گناہ ہو جائیں گے اور اس سے خطائیں ہو جائیں گی، تو اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، یعنی ان پہ شرمندہ ہوا کرو. جب شرمندگی انسان کو کسی کام پہ ہوتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے اس کام سے بچنے کی، تو ظاہر ہے پھر جب اس کو شرمندگی ہوگی تو بچنے کی بھی کوشش کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو نادم ہو گیا، اس کا مطلب اس نے توبہ کر لی. تو ندامت خود توبہ کی ایک قسم ہے. تو یہ ایک کام ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کریں. خواہ مخواہ بولنا یہ جو غیر مہذب ہونے کی علامت ہے. ہمیں ذرا تہذیب سیکھنی چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا. خاص طور پہ جب کوئی بڑا آ جائے، جیسے کلاس میں ٹیچر آ جائے، تو پھر ٹیچر کی موجودگی میں خواہ مخواہ بغیر اجازت بولنا بالکل فضول بات ہے، غیر مہذب حرکت ہے. ان حرکتوں سے بچیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.